العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا مختصراً صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرا اللہ مجھے اور آپ کو اور جہاں تک یہ ہماری آواز پہنچے ان تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمارے بھیجنے کا، پیدا کرنے کا، بنانے کا کوئی ایک خاص مقصد ضرور ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اسی بات کے اوپر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا یہ بڑا اہم ہے۔ جب تک کسی چیز کی بنیادی غرض سمجھ میں نہ آئے تب تک انسان اس کام کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ مسجد بنی ہے، مسجد کا احترام، مسجد کا تقدس تبھی دل کے اندر آیا جب اس کے بننے کا بنیادی مقصد ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بننے کا بنیادی مقصد اس میں اللہ کی عبادت، اللہ کا گھر، اللہ کو راضی کرنا، جب یہ بات سامنے آئی تو اس کا احترام اتنا دل میں آیا کہ کوئی جوتا پہن کر بھی اس کے اندر نہیں آتا۔ بادشاہ آ جائے، فقیر آ جائے، امیر آ جائے، غریب آ جائے، کوئی بھی اپنا جوتا پہن کے اس کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ غرض سمجھ میں آ گئی، مقصد سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی شے دنیا کی جب تک اس کی حقیقت اور اس کی غرض وہ انسان کو سمجھنا نہ آئے تب تک انسان اس کی طرف رغبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، ان کے والدین کو یہ مقصد سمجھ میں آ گیا کہ یہ حافظ بنائیں گے تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا جو بچہ حافظ بن گیا نا، اس بچے کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ جو آپ کو رتبہ دے گا وہ تو الگ ہے، آپ کے ماں باپ کو رتبہ یہ ملے گا، میرا اللہ ان کے سر کے اوپر کل بروز محشر ایک ایسا تاج رکھیں گے کہ جس کی روشنی آسمان پہ چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ دور سے پہچانا جائے گا وہ جس کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے نا، وہ حافظ صاحب کا والد آ رہا ہے۔ یہ تو والد کا مقام ہے، اور اس بچے کا کیا مقام ہوگا اس کے بارے میں تو رب نے فرمایا تمہارے عقل میں یہ آ ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا کہ جناب داؤد صاحب کو اللہ کیا مقام دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرے والناس کا سین ہوگا وہیں پہ میں رب تجھے جنت میں مقام عطا کروں گا۔ اب وہ مقام کیسا ہوگا اللہ نے نہیں بتایا، وہ مقام ہیروں کا بنا ہوگا، وہ جواہرات کا بنا ہوگا، وہ سونے چاندی کا بنا ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ وجہ یوں سمجھ لیجئے میرا اللہ یوں فرمانا چاہ رہے اے میرا بندہ، تیرا جو دماغ ہے نا وہ بڑا چھوٹا سا ہے، اور جو میں تجھے انعام دوں گا نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس چھوٹے سے دماغ کے اندر آ نہیں سکتا، تو اس لیے میرے اوپر بھروسہ کر، میں اتنا تجھے نوازوں گا کہ تیرا انگ انگ خوشیوں سے بھر جائے گا۔ مقصد سمجھ میں آ گیا؟ اب ان بچوں کو پتہ چل گیا، اٹھتے ہیں صبح صادق کے وقت اٹھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، رات دیر تک اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نے ان سے کام چھڑوا دیے، کاروبار چھڑوا دیے، سب اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، مقصد سمجھ میں آ گیا۔ کوئی بھی شے کا جب تک مقصد نہ سمجھ میں آئے بندہ اس کے اوپر محنت نہیں کرتا ہے۔ مزدور صبح دہاڑی پہ جاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کیوں؟ اسے مقصد سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ میرے یہ مشقت اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ شام کو مجھے میری مزدوری مل جانی ہے۔ اب وہ کسی کی بات بھی سن لے گا، کسی کا ڈانٹ بھی برداشت کر لے گا،
मेहनत भी करेगा, खून बहाएगा, पसीना, क्योंकि मकसद सामने है कि शाम को मुझे मजदूरी मिलनी है और इस मजदूरी के जरिए से मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, मैंने अपना घर बनाना है, घर वालों को खाना खिलाना है। यह बुनियादी मकसद है। अब किसी भी शय का जब तक मकसद समझ में न आए तब तक बंदा उसकी तरफ पर मेहनत नहीं करता है। मकसद समझ में आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किलात वो उठाना आसान हो जाती हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको जो पैदा किया है, अल्लाह ने हमें एक मकसद दिया है कि मैं तुम्हें फजूल नहीं बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम मां के पेट से दुनिया में आ गए, तुमने रोना शुरू किया, तुम्हारे दाएं कान के अंदर अजान दे दी, बाएं के अंदर तकबीर कह दी, बस मां ने दूध पिलाना शुरू कर दिया, तुम चलना शुरू हो गए, मां ने गुलगुले बना के बांट दिए और उसके बाद जिनाबे वाले तुम चलने बोलने के काबिल हुए, तुम्हें उठा के स्कूल में डाल दिया, मदरसे में डाल दिया, तुम जवान हुए, अब्बा ने क्या दिया, कमा के खाना खिला, तुम पैसे कमा के ला रहे, दो माँ बाप को दे रहे। कुछ दिन के बाद तेरे अब्बा ने तेरा मकान बना के शादी करवा दी, शादी करवाने के बाद अब पैसों का रुख चेंज हो गया, पहले वो अब्बा को दे रहे थे, बेगम को दे रहे, बच्चों को दे रहे। ये मकसद नहीं है जिंदगी का। एक मकसद हुआ जो अल्लाह ने तय किया है, एक मकसद हुआ जो मैंने और आपने तय किया हुआ है। मैंने और आपने अपनी जिंदगी का मकसद क्या समझा हुआ है? हमने समझा हुआ है सुबह होनी है, रात को सोना आराम से, सुबह उठेंगे, उठने के बाद फौरन पूछ रहे हैं घर वाली को, हाँ डिसा नाश्ता बन गया? कोई नहीं बना। मेरे कपड़े इस्त्री थे खड़े, कोई नहीं। जूते कितने मेरे चाह गिना, जूते भी आ गए, कपड़े भी आ गए, नहा लिए, चेंज कर लिया, नाश्ता आ गया, खा लिया। अच्छा मैं कम पे रहना पिया, सारा दिन मेहनत मजदूरी की और मेहनत मजदूरी करके शाम को घर है, जो कुछ घर की जरूरतें थी वो लाके बीवी और बच्चों को दी, थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारा, रात को सो गए, सोने के बाद सुबह उठे, फिर वही रूटीन है। हमने अपनी जिंदगी का मकसद अपने बच्चों को पालना समझा है, हालांकि पालने वाली जात अल्लाह की है। हम कुरान में क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सबसे पहली आयत यही अल्लाह ने नमाज के अंदर भी हमारी जुबान से निकलवाई है। तमाम तारीफें उसके लिए जो रब पालने वाला है, रिस्क देने। लेकिन हमने क्या, यह काम हमने अल्लाह से छट के ना अपने जिम्मे कर लिया, जबकि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह ने यह मकसद नहीं किया, मैंने सोचा है। अल्लाह ने मुझे और आपको बनाने का मकसद कुछ और रखा है। अल्लाह मुझे वो समझा मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाते तेरे पैदा होने का मकसद यह है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रिस्क की टेंशन तो लेनी ही नहीं है, रिस्क तो मैंने अपने जिम्मे लिया। अल्लाह कहां है मुझे भी तो पता चले ना कि रिस्क तेरे जिम्मे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह 12वें पारे की पहली आयत में बताते हैं, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर जो चीज भी चलने वाली है, इस चीज का रिस्क मैं रब ने अपने जिम्मे ले लिया है। अल्लाह हम क्या करें, रिस्क तो तेरे जिम्मे हो गया, क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए? अल्लाह क्या हम क्या करें, मजे से बैठे? अल्लाह फरमाता नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, मैं ये कहता हूं पहले अपनी तखलीक का मकसद समझो। जब मकसद समझ गया ना, फिर मकसद के बाद अगले काम बाद में। अल्लाह तू ही बता दे तूने मुझे पैदा क्यों किया? रब फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुझे पैदा अपने दीन के लिए किया, अपनी इबादत के लिए किया, अपने कामों के लिए किया। तेरा काम है मेरी इबादत करके मुझे राजी करना, और मुझे रब का काम है तुझसे राजी होकर तेरी सारी जरूरतों को खजाने गैब से पूरा कर देना। अब हमने इस मकसद को जो रब ने हमारे पैदा करने का किया ना, वो नहीं हमने समझा। हमने अपना एक मकसद ज़हन में तय किया, वो जिंदगी का एक मकसद बनाया। हर इंसान का एक गोल है। क्या गोल है जी? मेरा घर ऊंचा हो जाए। एक का गोल है जी मेरा कारोबार बढ़ जाए। एक का गोल है जी मेरी कोठी बन जाए। एक का गोल है जी मेरा कारोबार बन जाए। अच्छा जी, एक का गोल है बच्चे उन बड़े बड़े ठीक है कमावने, इनमें शादियां करनी है। अच्छा, दूसरे का गोल है जिनाबे वाला बच्चियों से फर्ज से मैं फारिग हो जाऊं। जिनाबे वाला तीसरे का गोल है कि सुबह दिहाड़ी पे जाने, शाम को आने, दरमियान में नमाज वो नहीं परवाह, दरमियान के अंदर अल्लाह को राजी करना वो नहीं परवाह, सुबह उठते वक्त भी, रात को सोते वक्त भी कोई परवाह नहीं। हालांकि आप देखें, मेरे रब ने दिन की बुनियाद में और दिन की इंतहा में, इब्तदा और इंतहा में नमाज क्यों रखी है? कभी आपने इस पर सोचा कि फजर की नमाज अल्लाह ने, दिन रात खत्म हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, अल्लाह ने नमाज रख दी है। दिन खत्म हो रहा है,
और रात शुरू हो रही है, अल्लाह ने फिर नमाज रखी है। और फिर आप गौर करें कि दिन के अंदर आप नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर की नमाज में इमाम ने ऊंची आवाज से नहीं बोलना, असर की नमाज में इमाम ने ऊंची आवाज से नहीं बोलना, कि रात ऊंची नहीं करनी, जहरन नहीं करनी, लेकिन फजर में भी ऊंची आवाज से, ईशा में भी ऊंची आवाज से। वजह क्या है? असल में हमें बताना मकसूद, जगाना मकसूद है। मैं रब चाहता हूं तो दिन की इब्तदा करे अपने पेट के साथ नहीं, अपनी जरूरियात के साथ नहीं, तो दिन की इब्तदा करे मुझ रब की इबादत के साथ। अगर तेरी आंख लग गई है ना, चलो वो जो ऊंची आवाज से पड़ेगा ना, उसकी आवाज से शायद तेरी आंख खुल जाए। उस जमाने के अंदर आसपास घर नजदीक नजदीक थे। आज जितना बड़ा हरम बना हुआ है ना मक्कतुल मुकर्रमा के आसपास, उस दौर में टोटल मक्का इतना बड़ा था। आज जितनी बड़ी मस्जिद नबवी है ना, उस दौर में टोटल मदीना मुनव्वरा इतना बड़ा था। तो वो जब आप खुली फिजा में खड़े हो गए, ऊंची आवाज से रात को बोले, तो यहां भी आवाज दूर तक जाती है। अब रात को देख ले, हमारा तो इलाके में बात समझना बड़ी आसान है, शहर में तो शायद बंदे को ना समझ ले। यहां आप खड़े हो, बाहर खड़े हो, क्या आवाज लगाना रात को ऊंची आवाज से, आपकी आवाज दूर तक जाएगी। तो मक्का था इतना, मदीना था इतना, ऊंची आवाज से जो तिलावत की जाती थी ना, वो आसपास के सारे घरों के अंदर सुनाई देती थी। मदीना मुनव्वरा में सारे घरों में सुनाई देती। हुक्म है अब उस क़यामत तक हमने वैसे ही करना, क्योंकि अल्लाह की जानिब से जो हुक्म आ गया वो तो कर ले। तो बुनियादी मकसद वो जो मैंने बनाया वो नहीं है, बुनियादी मकसद वो जो अल्लाह ने बनाया वो है। और आप यकीन करें, खुदा की कसम, मेरे पैगंबर ने ये मकसद, कारोबार मेरे पैगंबर ने किया, हम भी कर रहे हैं। पैगंबर, अच्छा हम क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे? जनाब मेरा कारोबार बहुत ढीक ज्यादा है, मेरे बच्चे ढीक गिन यार, मेरी बच्चियां ढीक गिन यार, जिम्मेदारियां मेरे उत्ते ढीक गिन, मैं क्या करा? मैं उन नमाज तवन्ना कारोबार रहा है, मैं ये करा। भाई ये उजर आपके नहीं है, आपसे बड़े ताजिर तो मेरे पैगंबर थे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 है, 4 है, 5 है? मेरे पैगंबर की 4 बेटियां और 3 बेटे थे, एक रिवायत में 2 बेटे। 6 बच्चे मेरे पैगंबर ने पाले हैं, 6 बच्चे, 7 बच्चे मेरे आका की जिंदगी में थे। कारोबार भी किया और नबूवत की जिम्मेदारियां भी निभाई। हर एक सहाबी को उठा के देखे, सहाबा ने कारोबार भी किया और कारोबार करके अल्लाह ने जो तखलीक का मकसद दिया था ना, वो मकसद भी पूरा किया। नमाज भी पढ़ते थे सुबह, नमाज के बाद मेरे पैगंबर दर्स देते थे। मेरे आका की आदत मुबारक थी 2 नमाजों में, नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद वो अपने सहाबा की जानिब मुंह करके बैठ जाते थे। सहाबा कराम, वो रात के मसाइल होते, किसी के रात को ख्वाब में कुछ देखा, किसी का कोई बात होती, वो मेरे पैगंबर से सवाल करते थे, आका उनके जवाब देते थे। असर के बाद मेरे आका सहाबा की जानिब मुंह करके बैठते। पूरे दिन में सहाबा को कारोबार करते हुए, मामलात करते हुए कोई बात पेश आती, वो मेरे पैगंबर से सवाल करते थे, मेरे आका उनके जवाब देते थे। फिर असर से लेकर ईशा तक मस्जिद नबवी के अंदर बाकायदा दरसगाह होती थी। वो सुफा चबूतरे वाले वो भी मौजूद होते थे, जो कारोबार करते थे सहाबा वो भी आ जाते थे। मेरे आका फिर ईशा तक उनको दरस तदरीस में मशगूल रखते थे। बाकायदा एक मदरसा बना होता था, मेरे आका पढ़ा रहे होते थे, सहाबा काम भी किया, कारोबार भी। ये बता क्यों रहा हूं? हम ये उजर पेश नहीं कर सकते, आका मेरे तो बच्चे थे, मैं इसलिए आपके दीन पे कुछ कर नहीं सका, मेरी नमाजें कदा इसलिए हो जाती थी कि जनाबे वाला मेरे तो घर के अंदर मेरी बहुत ज्यादा मसरूफियात थी। मेरे आका फरमाएंगे तेरी मसरूफियात का मेरी मसरूफियात से ज्यादा थी। मेरे पास और आपके पास तो सहूलतें बहुत है। आप यकीन करें, हम तो बटन दबाते हैं बल्ब जल जाते हैं, उस जमाने में बल्ब का तस्वुर भी नहीं था। मैं और आप तो गर्मी के अंदर बटन दबाते हैं, पक्का हवा देते, उस जमाने में हवा का तस्वुर भी नहीं था। आज हमारे घरों में किसी के पास फ्रिज है, किसी के पास फ्रिज नहीं भी है ना, ठंडा पानी पीने के लिए 5-20 रुपए की जाके बर्फ लो, बादशाह ऐसा ठंडा पानी आप पियोगे, उस जमाने के बादशाहों को भी ये मुयसर नहीं होता था। आज मेरे और आपके घर के अंदर आटा खत्म हो गया, घर वाली ने कहा आटा लो, हम जो फौरन गए बाजार से जाके आटा ले। उन लोगों के पास ये आटा वाटे की ऐसी सहूलत नहीं थी। इसीलिए तो आप देखें, मेरे पैगंबर के जमाने में खजूरें सस्ती थी, गंदम महंगी थी। इसीलिए तो सदकतुल फितर का हुक्म है कि आप जनाबे वाला खजूर से, जो से, किशमिश से देंगे तो 1 सा देंगे, और जब गंदम से देंगे तो निस्फ सा की बात है। क्यों? उस जमाने में गंदम महंगी थी। अच्छा, अगर किसी के पास गंदम होती भी थी ना, तो पीसने का ये इंतजाम नहीं था जो हमारे। हम तो गए, गट्टू जाके उठा के रखा, 50 रुपए 100 रुपए गट्टू के दिए, पिसी पिसाई ले। वहां तो क्या था, अपने हाथों से रगड़ो, सारा दिन पीसो, फिर जाके कोई रोटी खाना नसीब। फिर आटा भी ऐसा नहीं जैसा हम तो छान छून के साफ सुथरी, उनकी नहीं है, छानने वाला निजाम भी नहीं था।
اتنی زیادہ سہولتیں ہمارے پاس ہوں اور ہم پھر بھی دین کے لیے کچھ نہ کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، اللہ کو راضی نہ کریں، عبادت کا وقت نہ دیں، آپ یقین کریں خدا کی قسم پھر تو ہم سے وہ عورتیں اچھی ہو گئی نا جو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا دین کے اوپر میرے آقا کے 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام ہیں۔ آپ کو پتا ان صحابہ کرام کے اندر سے جو صحابہ فتویٰ دیتے تھے نا ان صحابہ کی تعداد 149 ہے۔ ان 149 میں سے جو مجتہد قسم کے صحابی تھے، فتوے سے اوپر کا درجہ اجتہاد ہوتا ہے، فتوے سے اوپر کا، یہ جو مجتہد صحابہ تھے 14 تھے۔ ان 14 کی جو سردار تھی اس زمانے میں، جس کے مسئلے کے اندر جب کوئی پھنس جاتے تھے نا اور حل نہیں نکل رہا ہوتا تھا، دروازہ ایک ہی کٹکتا تھا، وہ آپ کی اور میری پیاری ماں، میرے آقا کی زوجہ، میرے آقا کی رفیقہ حیات، صدیق اکبر کی بیٹی، میرے آقا کی پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دروازے پہ دستک ہو جائے، ماں ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے تو پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا، آپ بتا دیں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے میرے آقا کی زبان سے اگر کسی نے قرآن سنا ہے نا وہ ایک عورت نے سنا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کے دین کے اوپر سب سے زیادہ پہلے اگر قربانی دی ہے، حوصلہ میرے آقا کا بڑھایا تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نے، ساری اولاد میرے اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے دی ہے، کسی اور بیوی کے بطن سے میرے آقا کی اولاد نہیں ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نے ان کا مقام ہے۔ میرے آقا جب پہلی وحی اتری نا میرے آقا پر غار حرا کے اندر، آپ علیہ السلام چونکہ بشر تو تھے، بشروں میں انسانوں میں اعلیٰ ترین درجے کے، میرے اور آپ جیسے نہیں، اعلیٰ ترین درجے کے بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے پیش نظر پہلی مرتبہ جناب جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ فرشتہ جناب جبریل امین کیسے ہوں گے؟ 600 پر ہیں ان کے، ایک پر اگر دائیں والا کھولے اتنا بڑا ہوتا ہے مشرق تک مغرب تک چلائے، دو پروں کو اگر یوں کر لینا تو ساتوں زمینیں ان کے دو پروں کے نیچے چھپ جائیں، اتنے بڑے دو پر ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھا، اے جناب جبریل امین اور آ کر کہا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تو آگے، پھر فرماتے ہیں مجھے کھڑا کیا، کھڑا کر کے یوں مجھے پکڑا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، معاملہ ہو گیا۔ لیکن اچانک کوئی بات ہوتی ہے نا، اچانک کوئی بات انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ انسان میں تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، یہ گھبرانا ڈر کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، اچانک سے ابھی کوئی دیوار سے چھپکلی اتر کہیں بھاگ جائے نا، اب چھپکلی اٹھ کے بھاگے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے 5-7 نوجوان کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے، اب کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسے خوف کھا گئے۔ اچھا اگر چھپکلی ہے چوہی درمیان کے اندر آ جائے کیا ہوگا؟ سارے اٹھ کے بھاگیں گے آگے پیچھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو سے بڑی ہو گئی ہے چوہی، نہیں، مطلب کہ اچانک سے ایک چیز آئی، بشری تقاضے کے پیش نظر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب گھر گئے نا، غار حرا سے گھر، آپ سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے اونچی آواز میں کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر دے دو۔ کپ کپی تاری تھی میرے آقا کے بدن پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، باب بدء الوحی میں پوری ایک روایت ہے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اب خدیجہ کو چادر اڑا دی، چادر اڑا کے پوچھا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ آقا آج تو میں نے بڑے عجیب، خدیجہ میں نے آج بڑی عجیب چیز دیکھی اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، میں نے آج ایک ایسی عجیب چیز دیکھی، حیرانگی ہے نا، نئی چیز دیکھی، نئی بات۔ اور ادھر سے بات سنیے، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ابھی کلمے والی بات نہیں ہوئی ہے، میرے آقا نے ابھی کلمہ پڑھایا نہیں ہے، ابھی تو جناب والا بات ہو رہی ہے کہ میرے پاس کچھ ہوا ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے واللہ ما یخزیک ابدا، اے میرے آقا مجھے رب کی قسم ہے وہ رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خدیجہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بندہ پوچھتا ہے نا، بندہ کسی کو کہو تو بڑا ترقی کرے سی، کیوں بھائی تو میرے کیڑی شاڑی ٹھی ہے، میں ترقی، بندہ کہتا ہے تو محنتی بہت ہے، تو مخلص بہت ہے، تو ڈٹ کے محنت کرتا ہے، تو بچت کرتا ہے، فضول بندہ کوئی نہ کوئی دلیل تو پیش کر لے۔ آپ سے سمجھو کیوں خدیجہ واللہ ما یخزیک ابدا، آپ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی، کوئی وجہ نہیں؟ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آقا آپ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا تعاون کرتے ہیں، آپ تو بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں،
اور جس بندے کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں ہونا، رب تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس وقت کی بات ہے، سب سے پہلے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کو حوصلہ بڑھا رہی ہیں، اور آقا فرماتے لوگوں میرے ساتھ ابتدائے اسلام کے اندر جن دو شخصوں کے مال نے مجھے فائدہ دیا نا، وہ سب سے پہلی ایک عورت ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس نے میرے اوپر اس وقت مال قربان کیا جب کوئی کرنے والا نہیں تھا، اس نے میرا اس وقت تعاون کیا جب کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا، اس نے میرا سہارا اس وقت بن کے دکھایا جب کوئی بن کے دکھانے والا۔ یہ بھی عورت ہے نا، 6 بچے بھی ہیں ان کے، بچوں کو بھی پالا ہے، گھر بار بھی سنبھالا ہے، اور خود بہت بڑی تاجرہ تھی۔ میں اور آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کی بنیاد بھی تو کاروبار بنا تھا نا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک تجارتی قافلہ لے کے گئے تھے، جب قافلہ لے کر واپس آیا غلام تھا میسرہ، اس نے آ کر کے واپس بتایا اے خدیجہ میں نے اس بندے کے اس میں بڑی عجیب صفات دیکھی، میں نے دیکھا وہ جب چلتا ہے دھوپ ہو تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتے، اور میں نے دیکھا جہاں یہ بیٹھا ہو وہاں والی جگہ ساری ایسے جیسے اس کے اوپر پیار سے جھکی ہوئی ہو، میں نے دیکھا کہ جب یہ چلتا ہے تو دوست جھک کر اس کو سلامی کرتے، میں نے دیکھا جب یہ کاروبار کرتے اس کا طریقہ دوسروں سے نرالا ہے۔ جب تعریفات کی نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی میرے دل میں نے تعریفیں تو پہلی بڑی سنی ہوئی تھی، جب میرے غلام نے آ کر کے بتایا بس وہاں سے میں نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ یہ دیکھیں نا کاروبار بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود دین کو اتنا وقت دیا کہ اس وقت کی بنیاد پہ آج بھی میرے اللہ نے پھر اتنا مقام دیا۔ ایک وقت آیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، اے صدیق کی بیٹی تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ 1,24,000 صحابہ میں سے 149 میں سے مجتہدین 14 کے اندر سے سب سے بڑا رتبہ علمی اعتبار سے کسی کا تھا تو عائشہ صدیقہ کا۔ یہ عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ میرے آقا کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور بیٹھے ہوئے اعظم بندہ اپنی پہلی بیوی کا تذکرہ کر ہی دیتے ہیں۔ اب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بڑی تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جو ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تذکرہ کر رہے تھے تو عائشہ صدیقہ سوکن تو بے سوکن ہوتی ہے نا جی، ہاں غیرت کرتے ہوئے یا رسول اللہ آپ ان کا تذکرہ میرے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ 2 خاوندوں سے بیوہ ہو کر کے آپ کے پاس آئی تھی، یا رسول اللہ مجھے دیکھے میں تو کنواری آپ کے نکاح میں آئی تھی، یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی ہو کر کے آئی میں تو جوان تھی، آپ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ مقام دیکھے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی چہرے پہ غصے کے اثرات آ گئے، میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور غصے کے عالم میں کہا عائشہ خدیجہ کا مقابلہ نہ کرنا، تو خدیجہ کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے اس وقت میرے اوپر مال قربان کیا جب کوئی مال قربان کرنے والا نہیں تھا۔ آج میں تیرے گھر سے نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ مجھے تحفے تحائف دیتے ہیں، اور لوگ مجھے میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خدیجہ نے تو وہ زمانہ دیکھا جب میں خدیجہ کے گھر سے نکلتا تھا تو صاف کپڑے پہن کے نکلتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو لوگ میرے اوپر اتنے پتھر برسا چکے ہوتے تھے کہ وہ صاف کپڑے میرے خون سے لہو لہان ہو چکے ہوتے۔ تو عزیز دوستو وقت ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی بات کروں، ٹائم آپ بھی نہیں دیتے، میں تو 1 بجے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ پورا 1:25 پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست ہے 1 سال ہو رہا ہے، قدر کیجئے، ایسا نہ ہو کہ وقت میں کتنی اور جمعہ پڑھا من لگا ونجا بات اتنے توڑے کو ساما رہا منجے نہیں، قدر کریں، قدر بات سنیں۔ ہفتے میں 1 دن آتا ہے، 1 دن جمعے کا دن ہوتا ہے، آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سے تنخواہ کا مطالبہ ہمارا نہیں ہے۔ بولیں جی محلے میں کوئی بندہ بتائے کبھی ہم نے تنخواہ کے نام پہ آپ سے کوئی چیز مانگی؟ بجلی کا بل کا آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتے ہیں، مسجد کی چیزوں کا آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ایک اعلان ہوتا ہے کبھی ضرورت آ جائے تو ویسے کبھی کر دو، وہ بھی میں ڈرتا ہوں آپ کے سامنے تو میں وہ بھی نہیں کرتا ہوں، کبھی عید پہ اگر کر دیا تو کر دیا، اس میں بھی صرف ایک اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے، یا رمضان میں ایک اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے، اصل وہ بھی چندہ مانگنا نہیں، آپ کو ایک آپ کی بستی میں ہونے والے کام کا اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اتنا کام یہاں ہو رہا ہے، ورنہ آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں کہ اپنا وقت دے دو، ہفتے کے بعد 10 منٹ 20 منٹ ہم آپ کو تھوڑا سا اللہ کا دین سنا دیں، نبی کی بات دے۔ آپ سے محبت تو ساروں کو ہے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کوئی نہ ہو اللہ نہ کرے بے کسی کے دل میں محبت نہ ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی ایسا ہے تو نہیں نا، سب کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تو ہے نا،
اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت بھی تو ہے نا. تو پھر یہ جو کمزوری ہے نا یار، اس کمزوری کو دور کر دو، اس کمزوری کو دور کر دو ہفتے میں ایک دن. ورنہ بات وہی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کل قیامت والے دن بھی خدا کی قسم یہی بات پوچھ لی جو میں نے ابتدا میں کہی. ایک ہے میرے اور آپ کی تخلیق کا مقصد وہ جو اللہ نے کیا، ایک وہ ہے جو میں نے اور آپ نے مقصد بنایا ہوا ہے. ہم نے مقصد کیا کیا ہے؟ ہم نے مقصد کیا ہے صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، دہاڑی پہ کام کے لیے دکان پہ چلے جانا ہے، سارا دن وہاں پہ کام کرنا ہے، شام کو گھر میں آنا ہے، روٹی کھانی ہے اور سو جانا ہے. 5 نمازیں گئی. اللہ نے مقصد کیا کیا؟ اللہ نے کہا بھی 5 وقت کی نماز تو پڑھ لو نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھئی آ کے نماز تو میرے پڑھ لو نا. اب یہی بات میں اپنا مقصد میں تو پورا ہوں، مجھے بخار ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میرے جناب والا دل نہیں کر رہا جانے کو. کبھی ہوتا ہے کہ آج سردی زیادہ ہے، مان یار آج دہاڑی تو میں دے. کبھی ہوتا ہے کہ آج دل نہیں کر رہا جی سردی ہے جی آج میں دکان نہیں کھولتا ہوں، اور جناب والا آج موڈ نہیں ہو رہا چلو جی آج میں کھیت میں نہیں جاتا ہوں. نہیں ہوتا، جاتے ہیں کیونکہ وہ مقصد بنایا ہے. لیکن نماز کے لیے ہم کوئی بھی ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ بچے نہ ہو، خدا کی قسم یہ بچے نہ ہو، آپ کی یہ مسجد روئے گی. اگر یہ بچے نہ ہو، آپ کبھی اتوار والے دن آگے دیکھیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پہ، عصر کی نماز پہ ہم یہاں پہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آسی تو نماز پڑھسوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان بچوں کی برکت سے آپ کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہے. ہر نماز کے اندر صبح آپ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ 5 بجے اٹھ کے خدا کی قسم آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں سے 5 منٹ پہلے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. آج 6:20 پہ نماز تھی فجر کی، ہم 6:15 پہ ادھر سے کلاس کو لے کے جب ادھر آئے مسجد میں تو صرف ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ. آج کل صبح کی بات ہے جب میں ادھر سے کلاس کو لے کے سب کو اٹھا کے ڈرے، ایک بھی نہیں تھا مسجد کے اندر. 6:15 پہ 6:18 پہ. یہ یہاں کی بات ہے. ان بچوں کا شکریہ ادا کرو. یہ آپ کے اوپر آنے والا عذاب ٹلتا ہے، یہ آپ کے اوپر آنے والی مصائب ٹلتی ہیں. آپ نظر سے سو رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ بھی اپنے لیے کچھ سوچیں، کو تھوڑا سا وقت اللہ کے گھر کے لیے نکالیں، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہم آپ سے اس وقت کے اوپر کوئی پیسے نہیں مانگتے ہیں. آپ چندہ بالکل نہ دیں، آپ سے لیتا بھی نہیں ہے، آپ سے پہلے کبھی تقاضا بھی نہیں کیا. وہ دینے والے بہت زیادہ ہیں، وہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور پہنچ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، نظام چل رہا ہے، وہ بہترین چل رہا ہے. آپ سے تقاضا اتنے ہیں کہ کل یہ مسجد آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں یہ نہ کہہ دے اللہ نال تا گھر کھڑائی. آواز بھی جاتی تھی اذان کی لیکن نماز کے لیے کبھی آتا نہیں تھا. جمعے والے دن بھی یہ سب سے لیٹ آتا تھا. تو اگر مطالبہ آپ کے خلاف مسجد نے کر دیا نا تو پھر خدا کی قسم بچت کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا پکا نمازی بنے.